اس وقت اسلام کی دشمنی جس طرح سے مسلم حکومتیں کر رہی ہیں، اسرائیل نہیں کر رہا، امریکہ اپنی دشمنی نہیں کر رہا ہے جتنا کہ مسلم کے خلاف دشمنی کر رہا ہے۔ ابھی 2 ہفتے سے تقریباً 2 ہفتے سے غزہ پر اسرائیل نے اٹیک کیا۔ اسرائیل نے اٹیک کیا، کتنے لوگ شہید ہوئے، سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے، سینکڑوں گھر برباد ہو گئے، سینکڑوں رہائشی مکانات کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ یہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل ہے، خبروں میں آ رہا ہے کہ اسرائیل نہیں، یہ ابو ظبی کا جو حاکم ہے، ابو ظبی کا حاکم، اس نے اسرائیل سے کہا کہ غزہ میں حماس کا نام نشان نہ رہنے دو، اور جتنا کچھ خرچہ ہوگا سب ہم برداشت کریں گے۔ اور پیرس میں بیٹھ کر کے حماس کے خلاف سازش کی گئی، پوری پلاننگ کی گئی کہ کیا کرنا ہے۔ چنانچہ کئی ہفتوں 2 ہفتے سے جنگ چل رہی تھی، میزائلیں چھوڑی جا رہی تھی، اور یہ میزائلیں کس کی تھیں؟ یہ وہی عرب حکمرانوں کی تھیں، عرب حکمرانوں کی جو اسرائیل کے واسطے سے چھڑائی گئیں، یعنی پیسے اس میں عرب حکمرانوں کے لگے، عرب حکومتوں کے لگے، لیکن آ رہا ہے اسرائیل کی طرف سے۔ اور کل شام کو اسرائیل نے پورا یعنی ان پر ایسا حملہ کیا ہے، چوموکھی حملہ، فضائی حملہ، سمندری حملہ اور زمینی حملہ، اپنی فوجیں داخل کر دی ہیں، اور بے تحاشا ٹینک اور بے تحاشا جو ان کے ہتھیار ہیں وہ داخل کیے ہیں۔ میزائل پانی کے قطروں کی طرح سے ٹپک رہے ہیں۔ غزہ کے علاقے میں رات سے جیسے بارش میں پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، اس طرح سے میزائل برس رہے ہیں۔ یہ میزائل برسانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ یہ اللہ کی قسم مسلمان نہیں ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے کہ اسلام خالی ایک عبادت کا نام نہیں ہے۔ جب جا کر کے عمرہ کرائے سب کچھ معاف ہو گیا، بالکل عمرہ کر کے آ گئے، چلے گئے حج کرنے، بالکل عمرہ کر کے آ گئے، 100 چوہے کھانے کے بعد دلی چلی حج کو، یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم نے جا کر کے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، بالکل پاک صاف ہو گئے۔ اس ذہنیت کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اسلام کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، اسلام خالی نماز کا نام نہیں ہے، اسلام خالی روزے کا نام نہیں ہے، اسلام خالی زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، اسلام خالی حج کا نام نہیں ہے، اسلام ہجرت کا نام بھی ہے، جہاد کا نام بھی ہے۔ جہاد بھی اسلام ہے، اور دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تمام قوانین کو عمل میں لانا، یہ اسلام ہے۔ ہماری پوری زندگی اسلامی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر رہی ہو، ہماری زبانیں صاف ستھری ہوں، ہماری زبانیں جن سے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، جن سے کہ ہم اللہ کا نام لیں، ان زبانوں پر کبھی گندی بات نہیں آنی چاہیے، گال گلوچ نہیں آنا چاہیے۔ جن زبانوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ان زبانوں سے کسی کی غیبت نہیں ہونی چاہیے، ان زبانوں کو دوسروں کی برائیوں سے دل آزاریوں سے آگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تمام چیز ہمارے سامنے نہ ہو اس وقت اسلام نہیں ہوتا ہے۔ جگہ جگہ مسلمانوں نے جلوس کیے، مظاہرے کیے، اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ ارے اسرائیل کے پیچھے کون ہے ان کو تو دیکھو، اسرائیل کے پیچھے کون ہے، ان کے خلاف بھی مظاہرہ ہونا چاہیے، ان کی بھی کلئی کھلنی چاہیے، اور مسلم امت کو بتانا چاہیے کہ ہم تم سب کو پہچان رہے ہیں، تم ہمارے دشمن ہو، اور یہ ہمارے مدرسوں سے برساتی
سے اسلام کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ظالموں کے خلاف ہم محاذ چلائیں، کھل کر کے ہم کہیں کہ فلاں ظالم ہے اور فلاں کافر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ستائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین کام کرنے کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں ان لوگوں کو کچلنے کی کوشش کرے، ان لوگوں کو کچلنا چاہے، اس کو کبھی بھی اسلام میں نہیں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے، اور ان کے پیسے بھی حرام ہوتے ہیں، ان پیسوں سے احترام کرنا چاہیے، ان پیسوں میں کوئی برکت نہیں ہے۔ ہمارے تمام اداروں کو اس معاملے میں سنجیدہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ پیسے بٹور کر کے لاتے